آپ دیکھیں کہ اڈیالہ میں بیٹھا ہوا شخص وہاں سے ٹویٹ کر رہا ہے عمران خان کہ 600 لوگ ہلاک ہو گئے، اور یہ وہ شخص تھا جس نے اپنے دور حکومت میں مساجد میں گھس کے گولیاں چلائی تھیں اور لوگوں کو مارا تھا، کیونکہ اپنی جماعت کمزور ہو گئی، اس نے دیکھ لیا کہ نظام چل پڑا، اس کی اہمیت ختم ہو گئی، وہ وہاں سے بیٹھ کے پھر مذہب کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو میں یہ جب میں جیل میں تھی تو میں یہ سوچتی تھی کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی تھی بار بار کہ جو جانے انجانے میں مجھ سے اعمال ایسے ہو گئے جس سے اللہ تعالیٰ کہیں کی کوئی ناراضگی ہو گئی ہے تو میں اس کے لیے معافی چاہتی ہوں۔ تو 2 سال جیل کے بعد آج بھی وہ انسان اس چیز سے باز نہیں آیا جو وہ اپنے دور حکومت میں یا اس سے پہلے کر رہا تھا۔ میری والدہ کا الیکشن تھا، اس وقت NA 120 ہوا کرتا تھا جو حلقہ تھا، وہاں پر میں نے فیس کیا ہے اس جماعت کو، اس الیکشن کے لیے جو ہے وہ اس کو ترتیب دیا گیا تھا، میں نے ان کو فیس کیا تھا وہاں پر۔ ادھر میرے والد کے اوپر بھی جوتا پھینکا گیا اسی الزامات میں جو ایک گمراہ کن الزامات تھے۔ احسن اقبال صاحب کو گولی ماری گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں ان کے کس قسم کے سوشل میڈیا پہ ان کی کس قسم کی ٹویٹس آتی ہیں یا پوسٹس آتی ہیں کہ ان کے سیکیورٹی میں کوئی ایسا بندہ پیدا ہو جو ان کو قتل کر دے، جو ان کو مار دے۔ آپ سوچیں کہ کیا آپ تمام حضرات سے میرا سوال ہے، مجھے کائنڈلی جواب دیجیے گا کہ آپ اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں؟ تو بات تو یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ مجھے پتہ ہے آپ نہیں کرتے، تو بات یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کوئی کسی شک اور شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہنی چاہیے۔ آپ اپنے آپ سے وہ ایک نام آپ کا استعمال کرتے ہیں، بدنامی آپ کی ہوتی ہے، ان کی بدنامی نہیں ہوتی۔ ان کی تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ان کا ایجنڈا ہی کچھ اور ہے۔ مذہبی جماعتوں کی بدنامی ہوتی، مذہبی سیاسی جماعتوں کی بدنامی ہوتی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ایک ہی جو ذہنیت ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے، مسجد ہے، اس کو کس چیز کے لیے استعمال ہونا ہے؟ اس کو دین کی تبلیغ کے لیے استعمال ہونا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، چاہے وہ نماز ہو یا وہ تدریس کا عمل ہو، اس کے لیے استعمال ہونا ہے اس کو۔ اگر آپ مسجد کا مائک اور مسجد کا ممبر صرف یہ کہنے کے لیے استعمال کر رہے ہوں کہ ان کو چھوڑنا نہیں ہے، یہ دین مخالف لوگ ہیں، جب فتوے وہاں سے جاری ہو رہے ہوں، اس سے بڑی اللہ تعالیٰ کے گھر کی بے حرمتی اور کیا ہوگی؟ اس سے زیادہ اس کے گھر کی تقدس کی پامالی اور کیا ہوگی؟ میں نہیں چاہتی کہ کسی کے اوپر ایکشن ہو، اسی لیے جو ہم نے ان سے جو ان کی جو مساجد ہیں اور جو ان کے مدارس ہیں جو ہم نے سیل کیے ہیں، اس کو ہم نے مفتی منیب الرحمان صاحب کے حوالے کیے۔ میں نے اس کو اپنی حکومت میں نہیں رکھا، میں نے اپنے اوقاف ڈپارٹمنٹ کو نہیں دیا، اس کو آپ سب کے حوالے کیا، کیونکہ میرا ایک یقین ہے آپ پہ، میرا ایمان ہے کہ آپ لوگ اس کو اللہ تعالیٰ کے دین کی ترویج کے لیے استعمال کریں گے، اس لیے وہ ہم نے آپ کے حوالے کر دیے۔ اور پہلی بار مجھے آپ بتائیں کہ کیا پنجاب میں کبھی یہ ہوا کہ جو سب سے محترم شخص ایک محلے میں یا ایک گاؤں میں کون ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی امام مسجد سے فیصلہ کرا لو، امام مسجد نے یہ کہہ دیا تو یہ ہوگا۔ سب سے محترم شخص اللہ تعالیٰ کے گھر کا امام ہوتا ہے۔ مجھے اس بات کی تکلیف تھی کہ ان کو کبھی کچھ مساجد ایسی ہیں، بلکہ بہت بڑی تعداد مساجد کی ایسی ہے جس کے امام کو تنخواہ دینے کے لیے، جس کے مؤذن کو تنخواہ دینے کے لیے سب چندہ جمع کرتے ہیں اور اس کو مہینے کی تنخواہ دی جاتی ہے، اور وہ غریب لوگ ہوتے ہیں، ہینڈ ٹو ماؤتھ لوگ ہوتے ہیں۔ تو مجھے لگتا تھا کہ ان کی بے عزتی ہے یہ کہ ان کو چندہ جمع کر کے تو ان کو ایک تنخواہ دی جا رہی ہو۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، کیا کبھی کسی نے یہ قدم اٹھایا کہ 65,000 جو مساجد ہیں ان کے جو ان کے امام حضرات ہیں ان کا وظیفہ مقرر کیا جائے؟ بے شک وہ وظیفہ ایک ناکافی اماؤنٹ ہے، زیادہ ہونا چاہیے، اس کو ہم زیادہ بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن کم از کم اگر باقیوں کو راشن کارڈ مل رہے ہیں، باقیوں کو جو ان کی مالی معاونت دوسرے ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی جا رہی ہے تو ان کی بھی ہونی چاہیے۔ میں نے اپنے والد کو کہا کہ ہم ان کو 15,000 روپیہ مہینہ دیا تو مجھے کہتے ہیں یہ تو بہت تھوڑا ہے، آپ کو اس کو 25,000 کرنا چاہیے۔ تو یہ ہم کرنے جا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کو یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ آپ کو اون کرتی ہے،
کہ لوگوں کی جو چندہ ہے کرنا ہے اس کے لیے اس کے اوپر آپ کو ڈپینڈ نہ کرنا پڑے. لاؤڈ اسپیکر کا جو ہے آپ حضرات میرے ساتھ شاید مفتی صاحب کو کوئی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ جھوٹ بہت زیادہ پھیل جاتا ہے کہ اتنے قتل ہو گئے, اتنے لوگ جہاں بحق ہوئے تو ان کی لاش کہیں تو ہوگی نا, اتنے لوگ زخمی ہو گئے ان کا کوئی تو ہسپتال میں وہ گئے ہوں گے نا, کہیں تو ان کی مرہم پٹی ہو رہی ہوگی نا. 600 افراد ہلاک ہو گئے, 500 افراد ہلاک ہو گئے اور وہ تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. بھئی مجھے ثبوت چاہیے نا کہ وہ لاشیں کہاں گئیں اچانک. اور آج کل تو آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے, سب کے ہاتھ میں کیمرہ ہوتا ہے, موبائل فون ہے تو کیمرہ ہے. وہ کون سی ایسی قتل ہوا ہے جس کی کوئی موبائل کی ویڈیو نہیں آ رہی. اس بات کی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ دفتر سیل کر دیا یا مدرسے کو سیل کر دیا یا ریڈ ہو گیا یا پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے. جو حکومت کر رہی ہے وہ میں چھپاتی نہیں ہوں, کر رہی ہے, لیکن اس بات کا کوئی ایک ثبوت لے آئے کہ 600 افراد, جب خدا نہ خواستہ 600 افراد جہاں بحق ہوں تو وہ لاشوں کو تو ڈھیر لگ جائے گا. وہ کدھر ہیں وہ لاشیں؟ میں تو ثبوت مانگتی ہوں, مجھے دیں تاکہ میں اپنی پولیس کو پکڑوں کہ کیوں مارا ہے اس کو. ویڈیوز اگر میرے پاس آ رہی ہیں تو اس چیز کی آ رہی ہیں کہ لبیک کے جو افراد تھے ان کے ہاتھ میں جو گنز تھی, ان کے ہاتھ میں اسلحہ تھا اور انہوں نے پوائنٹ بلینک رینج سے گولی چلائی. اگر تصاویر اور ویڈیوز آ رہی ہیں میرے پاس تو اس چیز کی آ رہی ہیں کہ ان کے دفاتر سے بے انتہا, میں تو حیران ہو گئی جس قسم کا اسلحہ ان کے پاس سے نکلا. اسلحہ اسلام کی ترویج کے لیے تو استعمال نہیں ہوتا. تو میں تو کہتی ہوں کہ مجھے دیں ثبوت, آخر وہ لوگ کہاں گئے, وہ لاشیں کہاں گئیں, وہ ڈیڈ باڈیز کدھر گئیں. میری ڈیڈ باڈی اگر آئی ہے میرے کسی پولیس والے کی تو دنیا نے دیکھی ہے, اس کا جنازہ دنیا نے پڑھا ہے. کوئی زخمی اگر پولیس یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کوئی زخمی ہوا ہے تو وہ دنیا نے دیکھا ہے, مجھے بھی دکھائیں. اور میں مفتی منیب الرحمان صاحب نے مجھے کہا کہ ایک دفعہ لسٹ آپ دوبارہ جاری کر دیں کہ کتنے لوگ زخمی ہوئے. تو میں وہ بالکل, یہ میرے سامنے بیٹھے, ان کو میں ہوم سیکرٹری صاحب آپ کائنڈلی وہ لسٹ دوبارہ ان کے ساتھ شیئر کر لیجئے کہ آپ کی دانست میں, آپ کی جو گنتی ہے اس میں کتنے لوگ جو ہیں وہ ان کے زخمی ہوئے ہیں لبیک والوں کی. میں اس کے لیے تیار ہوں, لیکن اتنے قتل ہو گئے, سینکڑوں, درجنوں نہیں سینکڑوں قتل کا الزام لگ گیا. وہ لاشیں کدھر گئیں؟ 600 لاشیں تو خدا نہ خواستہ لاشوں کا پہاڑ بن سکتا ہے, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. لیکن ایسے نہج تک معاملات کو لایا کیوں جائے؟ ہم کوئی ایک دوسرے کے دشمن تو نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہم بھائی ہیں, تو کبھی بھائی دوسرے بھائی کے خلاف ہتھیار اٹھاتا ہے, اس کو قتل کرتا ہے, اس کے بچوں کو یتیم کرتا ہے, اس کی بیوی کو بیوہ کرتا ہے, اس کے ماں باپ کو اولاد سے محروم کرتا ہے. آپ خود سوچ لیں کہ کتنے سخت احکامات ہیں اس کے بارے میں ہمارے دین کے. لاؤڈ سپیکر کی اگر میں بات کروں تو لاؤڈ سپیکر اذان کے لیے استعمال ہوتا ہے, لاؤڈ سپیکر خطبات کے لیے, جو جمعے کے خطبات ہوتے ہیں, عید کے خطبات ہوتے ہیں, اس کے لیے اناؤنس ہوتا ہے. اسٹینڈنگ انسٹرکشنز ہیں ان کو کہ جو مسجد اور اس کے منتظمین استعمال کر رہے لاؤڈ سپیکر کو اذان کے لیے, خطبات کے لیے, جو جمعے کا خطبہ ہوتا ہے, ان کو ہاتھ بھی نہیں لگانا. آج کی اس محفل میں کے بعد جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ اپنے آپ کو اس ناسور سے علیحدہ کریں گی, اور جو لوگ ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں, جو عام عوام ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں, جو اس کو ایک مذہبی رنگ جو دیتے ہیں وہ اس کے جھانسے میں آ جاتے ہیں, آپ ان کو صحیح راستے پہ لانے کی کوشش کریں گے. اور میرے دست و بازو بن کے آپ پنجاب میں امن اور امان کے لیے اپنی کوششوں کو نہ صرف جاری اور ساری رکھیں گے بلکہ ان کو اور بھی تیز کر دیں گے. تو مجھے آج آپ سب سے مل کے بہت خوشی ہوئی, اور امید کرتی ہوں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ بہتر وقت میں اور بھی اسی طرح ملتے رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم اور دائم رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک ہو کر, ایک قوم بن کر, ایک خاندان بن کر
اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ملک میں امن اور امان سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. شکریہ. تمام وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اتحاد بین المسلمین کمیٹی کی اجلاس سے خطاب. ان کا کہنا ہے کہ معاشرے میں بہتری کے لیے علماء کرام کا کردار انتہائی اہم ہے. اقدامات کیے ہیں جو آپ نے پہلے بھی کوشش کی ہے ان کو ہم تحسین سے دیکھتے ہیں اور ان اقدامات کی ہم بھرپور تائید کرتے ہیں. اور میری آپ سب سے گزارش ہے, ہمارے سلام بھی بیٹھے ہیں علماء بھی, کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر زنجیر بنا کر سب کو ایک پیغام دے دیں کہ ہم سب ایک پیج پہ ہیں, ہم سب متفق ہیں اور اپنی صوبائی قیادت کے ساتھ قیام امن کے لیے 100% متفقوں کے ساتھ کھڑے. بہت بہت شکریہ, بہت مہربانی. آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے خطاب کرتے ہوئے کہنے کہ حکومت چاہتی ہے گھر سے نکلنے والے کسی شہری کو کسی بھی قسم کی مشکل پیش نہ آئے. ہوشیار رہنا ہمارے سامنے عملاً موجود ہے. میں اس بات پہ آپ کا خاص طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے محرم الحرام کے حوالے سے پورے پنجاب میں جتنے اعلیٰ ترین انتظامات کے لیے اپنی طرف سے سبیلیں لگائیں, حکومت کی طرف سے سبیلیں لگائیں, سفائی سیکورٹی کا انتظام کیا. اس کے لیے پوری قوم کی طرف سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور آپ کے اس اعتراف کو بھی سراہتا ہوں کہ پاکستان کے شیعوں کی طرف سے کبھی بھی کسی جلوس میں کوئی مسلح کارروائی نہیں کی گئی. کسی کے ہاتھ میں نہ خاردار ڈنڈے ہوتے ہیں اور نہ ہی کوئی اسلحہ ہوتا ہے. پرامن قوم کی حیثیت سے پرامن طریقے سے پورے ملک میں اتنے بڑے بڑے لاکھوں کے اجتماعات گزر جاتے ہیں اور الحمدللہ کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا. اس میں جہاں ہمارے کارکنوں اور عوام کی تربیت کا تعلق اپنی جگہ پر, لیکن حکومت کی طرف سے بھرپور تعاون یقیناً ان تمام تر انتظامات کو بہتر سے بہتر بنانے میں ان میں جو معاون ثابت ہوتا ہے, جس کے لیے میں اپنی پوری قوم کی طرف سے پورے پاکستانی کے شکر گزار ہوں. اور انشاءاللہ تعالی ہر حوالے سے, نہ صرف یہ کہ محرم کے جلوسوں کے حوالے سے, پاکستان میں جو بھی کوئی کسی بھی قسم کا معاملہ کیا ہمیں امن کے حوالے سے ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. پہلے کی طرح, ہمیشہ کی طرح, یہ ہمارا وطن ہے, ہم نے بنایا ہے اور ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے اور ہمیشہ کی طرح حفاظت کرتے رہیں گے. دعا یقیناً صلہ انبیاء ہے جس کے ذریعے خداوند متعال کا دروازہ عرش کو ہلایا جا سکتا ہے. ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں, تعاون بھی آپ کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک کو, اس صوبے کو پوری دنیا میں ایک مثالی صوبہ بنائے اور آپ نے جو کاشی کی ہے اللہ تعالیٰ اپنے حضور اور تعالیٰ عبادت قبول و مقبول فرمائے. ایک بار کا پھر اپنی پوری قوم کی طرف سے یقین دلاتا ہوں کہ جہاں بھی وطن عزیز کو کسی بھی قسم کی قربانی کی ضرورت ہو ہمیشہ کے لیے تیار ہے. اللہ اس کی حفاظت فرمائے. بہت بہت آپ کا شکریہ میرے پیارے بزرگ, آپ نے میرا بہت حوصلہ بڑھایا ہے. میں بہت آپ کی شکر گزار ہوں. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ اس موقع پر اپنی حکومت پنجاب, حکومت پاکستان اور جو ریاستی ادارے ہیں جو ملک کے اندر امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے ہر سیاسی, مذہبی یا کوئی بھی ایسی نام نہاد جماعت کہ جس کی بنیاد پہ ایک ملک کے اندر افراتفری پھیلتی ہے, بالخصوص اس موقع پر کہ جب پاکستان اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک عظیم فتح عطا فرمائی ہندوستان کے مقابلے میں, اور پاکستان جو افغانستان کے اندر TTP کے ساتھ جو ایک مقابلہ کر رہا ہے اور اس کے جو کرندے جو پاکستان کے اندر موجود ہیں اور ان کے خلاف جو ہے ایک کارروائی کرتے ہوئے 30-35 سال کے جو ایک احسان فراموش لوگ ہیں جن کو رکھا گیا, جن کو پالا پوسا گیا اور جن کے اوپر اپنا سب کچھ نچھاور کیا گیا, ان ناشکری کے کلمات بھرنے والوں کے خلاف ایک پاکستان ایک قانونی کارروائی کر رہا ہے. اس موقع پر ملک کے ایسے حالات پیدا کرنا جو کہ کسی بھی طرح کے قابل قبول نہیں ہو سکتے, اور خاص طور پر حکومت پنجاب کے جو اس وقت تک اربوں خربوں روپیہ جو پاکستان پنجاب کے جو ہے اس کے اندر ایک ڈیولپمنٹ کے اندر خرچ کیا گیا, اس کے اندر ایک امن و امان کے قیام کے لیے کیا گیا اور صفائی ستھرائی کے نام پر, فائر بریگیڈز کے نام پر, ریسکیو کے نام پر کیا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں بہت بڑی ایک سوچی سمجھی ایک سازش تھی کہ ملک کے اندر پنجاب میں ایسے حالات پیدا کیے جائیں اور آپ کی جو محنت ہے اور مسلم لیگ کی جو محنت ہے اس کو ایک طرف کیا جائے. تو بہرکیف اس موقع پر علماء و مشائخ ونگ اور علماء و مشائخ جو ہے اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں اور اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے, اپنے ملک کے ساتھ کھڑے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح میں نے اپنی ٹیم کو میسج دیا کہ وہ
नीचे तक ये मैसेज दें कि किसी के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। इसी तरह आप भी अपनी तमाम लेवल्स पे ये मैसेज काइंडली दीजिए कि ये हम सब का मुश्तरका एक मकसद है, हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं हैं, बदगुमानी ना फैलाई जाए, कोई झूठ ना बोला जाए और एक दूसरे के दरमियान जो है वो इख्तलाफात को हवा ना दी जाए। मैं गुजारिश करूंगा मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीर रहमान साहब, क्योंकि आप मेहमान भी तशरीफ लाए हैं, कि आप दुआ खैर फरमाएं। जी दुआ फरमाएं। اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا في إخلاصنا ونياتنا وأعمالنا وعواقب أمورنا في الدين والدنيا والآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. मुल्क की सलामती के लिए उलमा कराम की जानिब से दुआ की गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए कहना है कि मजहबी जमातों को भी सियासत का पूरा हक हासिल है, जबकि मज़ीद आपको बताएं कि उनकी जानिब से कहा गया कि सियासत और मजहब की आड़ में हथियार उठाना बेगुनाहों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। और आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की जानिब से कहा गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम और गैर मुस्लिम के दरमियान भी इंसाफ करने का हुक्म दिया है, जबकि एक जमात के लीडर ने कारकुनों को निहत्थे लोगों पर हमले के लिए उकसाया था। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मियो हस्पताल लाहौर में दाखिल मरीज का मंकी पॉक्स मर्ज पॉजिटिव आ गया है। नारंग मंडी के 45 साल बिलाल को 6 रोज़ कबल तेज़ बुखार के बाद जिस्म पर एलर्जी जाहिर हुई, जबकि मियो अस्पताल में दाखिल मंकी पॉक्स के मरीज़ की आज निजी लेबॉर्ट्री ने तस्दीक कर दी है। इस कबल जनरल अस्पताल में मंकी पॉक्स से एक मरीज़ पहले ही से इलाज है। इसी पर बात कर लेते हैं सजाद हुसैन से। जी बताइए सजाद। जी बिल्कुल जी, मंकी पॉक्स मर्ज ने जो है वो लाहौर का रास्ता देख लिया है और मेयो हॉस्पिटल लाहौर में दाखिल मरीज का मंकी पॉक्स मर्ज जो है वो पॉजिटिव आ गया है। नारंग मंडी के 45 साल रहायशी बिलाल को 6 रोज कबल जो है वो तेज बुखार हुआ था, जिसके बाद जिस्म पर एलर्जी और दाने ज़ाहिर हुए। मेयो अस्पताल में दाखिल मंकी पॉक्स के मरीज की आज जो है वो निजी लेबॉर्ट्री ने रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें मंकी पॉक्स जो है वो पॉजिटिव आया है। इससे कबल लाहौर जनरल हॉस्पिटल में भी मंकी पॉक्स का एक मरीज जो है वो ज़ेरे इलाज है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने मंकी पॉक्स से मरीजों के लिए लाहौर जनरल हॉस्पिटल में एक एक्सीलेंस सेंटर बना रखा है। लाहौर में 2 मरीजों के रिपोर्ट होने के बाद लाहौर में मंकी पॉक्स के मरीजों की जो है वो गिनती बढ़ चुकी है और मरीजों की आमद का सिलसिला है, लिहाजा इस पर हुकूमत को इक़दाम करने होंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका सजान। वेलकम बैक। आपको बताएं कि महंगाई और गिरा फरोशी ने जीना महाल कर दिया है। सब्ज़ मसालाजात, मौसमी सब्जियां और फल पहुंच से कोसों दूर हैं। पोल्ट्री मसनूआत की खरीदारी भी जेब पर भारी पड़ने लगी है। इंतजामिया सरकारी नेकनामे पर अमल दरामद कराने में भी नाकाम। सरकारी रेट लिस्ट में 6 सब्जियों के दाम मजीद बढ़ा दिए गए। परचून में प्याज 200, टमाटर 300, लहसुन 550 रुपए फी किलो है। अदरक 780, खीरा 200, शिमला मिर्च 450 रुपए फी किलो फरोख्त। बंद गोभी 280, अरबी 140 और तोरी। फलों में सेब दर्जे अव्वल 450 और अनार 700 रुपए फी किलो तक है। खरीदार कहते हैं प्याज की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है, महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल है। प्याज लेने आए हैं, अब बहुत महंगा हो गया है। अब क्या करें, हर चीज़ ही महंगी हुई है, गरीब बंदा कहाँ पे जाए। महंगाई ने तो बस आवाम का बुरा हाल कर दिया है। तनख्वाहदार तबका तो बड़ा पिस रहा है, लेकिन अब शुक्र है कि टमाटर थोड़ा सस्ता हुआ तो और सब्जियाँ महंगी हो गई हैं, यानी कि लेवल हो नहीं पा रहा। दूसरी जानिब ब्रायलर गोश्त की फी किलो सरकारी कीमत 14 रुपए इजाफे से 446 रुपए हो गई। साफी ब्रायलर गोश्त 520 रुपए किलो तक मिल रहा है। फार्मी अंडे